الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. قیامت کے سلسلے میں حدیثوں کا بیان ہو رہا ہے. 15 شعبان کے موقع پر قیامت کی ایک نشانی جو ایک دھواں نکلنے والا ہے اس کی پوری تفصیل میں نے آپ کو سنائی تھی. آج کی اس مجلس میں قیامت سے پہلے ایک جانور نکلے گا. یہ بات قرآن مجید میں بھی آئی ہے اور حدیث پاک میں بھی آئی ہے. یہ جانور کا نکلنا قرآن میں حدیث میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور یہ بھی قیامت کی آخری بڑی نشانیوں میں سے ہوگا. سمجھو یہ جانور نکلے گا، اس کے بعد بہت جلدی جلدی قیامت قائم ہو جائے گی. یہ جانور جو نکلے گا اس کے بارے میں چند چیزیں ہم کو حدیث کی روشنی میں سمجھنی ہیں. پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ قیامت سے پہلے جانور کا نکلنا یہ یقینی ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے. کیونکہ یہ بات قرآن مجید میں سورہ نمل میں 82 نمبر کی آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے. اسی لیے اس کا انکار کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن آج کے زمانے کے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ایسے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتوں کو جلدی قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں. تو
تو صاف لفظوں میں سن لیجئے کہ قیامت سے پہلے ایسے عجیب و غریب جانور کا نکلنا یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اسی لیے جو آدمی بھی اس کا انکار کرے گا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اسی لیے ہم کو یقینی طور پر ماننا ہے کہ بالکل آخری دنوں میں جب دنیا فنا ہونے والی ہوگی اللہ تعالیٰ ایک عجیب جانور نکالیں گے اور اس کے بعد بہت جلدی قیامت قائم ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کس زمانے میں یہ جانور نکلے گا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس جانور کا جسم، بدن، باڈی کیسی ہوگی؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اس جانور کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوگی؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ جانور دنیا میں نکل کر کیا کیا کام کرے گا؟ یہ سب سوالات بڑے عجیب و غریب ہے. اکثر احادیث اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ترتیب سے ان کے جوابات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام المفسرین امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں نقل فرمائی ہے. یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ تو ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جانور کا نکلنا 3 مرتبہ ہوگا. جب دنیا کے بالکل آخری دن ہوں گے اور قیامت آنے والی ہوگی، اس زمانے کے اندر 3 مرتبہ اس کا نکلنا ہوگا. ایک مرتبہ دور دراز جنگلوں سے ظاہر ہوگا، اور جنگلوں میں یہ جانور جب ظاہر ہوگا تو شہر یعنی مکہ مکرمہ اور دوسرے شہر تک یہ جانور پہنچ نہیں سکے گا اور جنگل میں ظاہر ہو کر جنگل ہی میں غائب ہو جائے گا. اب کون سے جنگل میں ظاہر ہوگا اس کی وضاحت کسی حدیث میں نظر سے نہیں گزری. کسی جنگل کے اندر یہ نکلے گا پہلی مرتبہ، شہر تک پہنچ نہیں سکے گا اور پھر وہ غائب ہو جائے گا. پھر ایک لمبا زمانہ گزر جائے گا، تب جا کے دوبارہ وہ جانور ظاہر ہوگا، اور جب دوسری مرتبہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں عام انسانوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا کہ وہ عجیب و غریب جانور جو قیامت کی آخری بڑی نشانیوں میں سے ہیں وہ نکل آیا، وہ ظاہر ہو گیا. پوری دنیا کے اندر اس کی خبر مشہور ہو جائے گی، یہاں تک کہ مکہ کے اندر بھی یہ بات مشہور ہو جائے گی اور مکہ کے لوگ بھی اس جانور کو جانتے ہو جائیں گے. پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ بہت سارے لوگ مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ احترام اور عظمت والی مسجد یعنی کعبۃ اللہ کی مسجد حرام میں ہوں گے. اس وقت اچانک لوگوں کو یہ جانور نظر آئے گا. انسانوں کا بہت بڑا مجمع مسجد حرام میں ہوگا اور ان کو یہ جانور نظر آئے گا، اور نظر آئے گا رکن اور مقام یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ والی جگہ میں. یہ جگہ بڑی عجیب و غریب ہے.
حجر اسود اور مقام ابراہیم والی، یہ جانور سب سے پہلا حرم میں نظر آئے گا اسی جگہ پر، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں۔ اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہر ہوں گے تو ان کے مبارک ہاتھوں پر جو سب سے پہلی بیعت ہوگی وہ بھی اسی جگہ کے اوپر ہوگی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ والی جگہ کے اوپر۔ یہ جگہ بڑی اہمیت کی، بڑی عظمت کی، بڑی برکت کی جگہ ہے۔ جب لوگ اس جانور کو پہلی مرتبہ دیکھیں گے تو وہ جانور اپنے سر پر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا، اس کے سر کے اوپر مٹی لگی ہوگی، وہ سر ہلا ہلا کر کے اپنے سر کے اوپر سے مٹی کو اڑا رہا ہوگا۔ جب لوگ دیکھیں گے تو ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے، اسی لیے کہ اسی وقت کے حالات کو آپ تصور کرو ذرا کہ اگر ہم سب حرم میں بیٹھے ہو، اللہ وہاں بار بار لے جائے، جنہوں نے حج کی ارادے کی اللہ ان کو بھی لے جائے، جنہوں نے عمرے کی ارادے کی اللہ ان کو بھی لے جائے۔ اب سوچو کہ ہم حرم میں بیٹھے ہیں، طواف کی جگہ بیٹھے ہیں، اور ایک دم اچانک کوئی جانور نکل آئے تو سوچو ہم بھی بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟ کہ انوکھی اور اچنبے کی چیز کیا ہو گئی؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ مجمع بیٹھا ہوگا طواف کی جگہ کے اوپر اور یہ جانور لوگوں کو اچانک نظر آئے گا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں، اور وہ سر ہلا ہلا کے مٹی اڑا رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر کے ادھر ادھر بھاگنا شروع کریں گے۔ ایسا عجیب و غریب منظر ہوگا۔ یہ جانور بعض روایتوں کے اندر یہ آتا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں تشریف لے گئے۔ یہ دوسری حدیث سنیے جانور کے نکلنے کی جگہ کے بارے میں۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ کے پاس ایک جنگل میں لے گئے، میں نے دیکھا کہ ایک سوکھی زمین ہے، یعنی زمین بالکل سوکھی ہوئی، ذرہ برابر بھی پانی نہیں، اور اس زمین کے آجو باجو میں ریت ہے۔ یہ ریتی جو ہم تعمیر میں استعمال کرتے ہیں وہ ریتی ہے۔ بس اس جگہ کے پاس لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بریدہ اسی جگہ سے وہ جانور نکلے گا۔ حضور نے حضرت بریدہ کو مکہ کے قریب جنگل میں وہ جگہ لے جا کر کے بتلائی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کئی سال کے بعد میں حج میں گیا، یعنی اب واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، کہ میں کئی سال کے بعد مکہ حج کے اندر نکلا تو مجھے اس جگہ کے اوپر لکڑی دکھائی دی، لکڑی ان کو نظر آئی، کوئی قدرتی چیز ہوگی۔ حضرت بریدہ فرمانے لگے ایسی لکڑی نظر آئی جو میری لکڑی کے برابر تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے قریب والے جنگل میں سے یہ جانور نکلے گا۔ یہ دوسری روایت ہو گئی۔ تیسری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان کو لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت وہ جانور کہاں ہے جو قیامت سے پہلے نکلنے والا ہے، بڑا بھاری جانور کہاں ہے وہ اور کہاں سے نکلے گا؟ تو فرمایا اجیاد محلے میں ایک چٹان میں وہ جانور ہے۔
اجیاد محلہ مکہ کا ایک محلہ ہے. میں آپ کو پہچان بتاؤں، ذرا مکہ کو تصور میں لاؤ تو اجیاد محلہ آپ کو سمجھانا مجھے آسان ہو جائے گا. جس سائٹ کے اندر ہم کنگ عبدالعزیز گیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو اس طرف راجا جی کا محل آتا ہے. وہاں کبوتروں کو دانے لوگ ڈالتے ہیں اور وہیں ایک ٹنل بھی ہے اور اسی سائٹ کے اندر مکہ میریڈین بھی ہے. تو اس سائٹ کے اندر جو تھوڑا چڑھاؤ والا حصہ ہے یہ پورا حصہ محلہ اجیاد کہلاتا ہے. یہ مکہ مکرمہ کا محلہ اجیاد ہے جس کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اجیاد محلے میں ایک چٹان ہے، بڑا پتھر، اس چٹان کے نیچے سے یہ جانور قیامت سے پہلے نکلے گا. آگے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر نے اگر میں ہوتا وہاں اجیاد محلے میں تو تم کو دکھاتا یہ رہی چٹان اور اس کے نیچے سے وہ جانور نکلے گا. پھر ارشاد فرمایا سنو کہ جب یہ جانور اس چٹان کے نیچے سے نکلے گا تو نکل کر کے سب سے پہلے مشرق کی طرف بھاگے گا. مشرق یعنی پورو دیشا. اور ہم لوگ جو رہتے ہیں نا، ہمارا ملک مکہ سے ہم لوگ دنیا کے مشرقی علاقے میں رہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اتنی زور سے وہ جانور چلائے گا کہ اس کی آواز سب جگہ پہنچ جائے گی. اندازہ لگاؤ اس کی آواز کتنی بھاری بھرکم ہوگی کہ سب جگہ اس کی آواز پہنچ جائے گی. پھر وہ ملک شام کی طرف جائے گا، وہاں جا کر کے بھی چیخے گا، چلائے گا. پھر یمن کی طرف جائے گا، یمن جا کر کے بھی یہ جانور چیخے گا، چلائے گا. پھر شام کے وقت مکہ مکرمہ سے چل کر صبح عصفان نام کی ایک جگہ ہے وہاں پہنچ جائے گا. یہ تیسری روایت ہو گئی کہ مکہ میں اجیاد محلے میں ایک چٹان کے نیچے سے یہ جانور نکلے گا، مشرق جائے گا، ملک شام جائے گا، یمن جائے گا، عصفان جائے گا اور بہت زور زور میں شور مچائے گا. ایسی بھیانک آواز ہوگی کہ اس کی آواز دور دراز تک پہنچ جائے گی. ایک چوتھی روایت سنیے. صدوم ایک شہر کا نام ہے. یہ صدوم شہر اس وقت کہاں ہے؟ جارڈن میں ہے. جارڈن اور پیلسٹائن کی بارڈر پر یہ صدوم نام کا شہر ہے. پہلے یہ بہت بڑا شہر تھا، اب وہ ویران ہو گیا اللہ کے عذاب کی وجہ سے. یہ راجدھانی تھی، کیپٹل سٹی تھی. اس کے آجو باجو میں 5 چھوٹے چھوٹے شہر تھے، آمورا اور دوسری آبادیاں، اور صدوم ان کا کیپٹل تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں یہ شہر آباد تھا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے تھے. وہاں کے لوگوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کا زبردست عذاب آیا اور وہ پورے 5 شہر کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا اور شہر ویران ہو گئے. اور ایسے ویران ہو گئے کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی وہاں پر کوئی جاوے تو ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہاں اللہ کا عذاب آیا ہے. کا دل نہیں لگتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہاں اللہ کا عذاب آیا ہے. یہ سنی سنائی پڑھی پڑھائی نہیں کہہ رہا ہوں، میں گیا ہوں وہاں پر، ادا کیا. گھبراہٹ دل میں ہوتا ہے. الحمدللہ میں حاضر ہوا ہوں، میں نے خود مشاہدہ کیا. گھبراہٹ دل میں ہوتا ہے، بے چینی محسوس ہوتی ہے.
تو یہ جو صدوم شہر ہے اس کے نیچے سے یہ جانور نکلے گا اور اتنی زور سے وہ آواز لگائے گا کہ اس کی آواز سب سنیں گے، اور آواز اتنی بھیانک ہوگی کہ حمل والی عورتیں جن کے پیٹ میں بچے ہیں وقت سے پہلے ان کے بچے نکل جائیں گے، حمل گر جائیں گے، اور میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ اتنی بھیانک اس جانور کی آواز ہوگی، دوست دشمن بن جائیں گے اس بھیانک آواز کے موقع کے اوپر، اور حکمت جل جائے گی، علم اٹھ جائے گا، اور نیچے کی زمین بھی بولے گی انسان سے۔ قرآن میں سورہ زلزال میں ہے نا، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ زمین کا بولنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب کب بولے گی؟ ایک تو قیامت میں بولے گی، اور یہ دابۃ الارض کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ جانور نکلے گا اس زمانے کے اندر بھی یہ زمین بولے گی۔ ایسے عجیب و غریب دنیا کے اندر حالات ہو جائیں گے، انسان کی وہ تمنائیں ہوگی جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آپ سوچ رہے ہو کہ کیا جانور کے نکلنے کا زمانہ قریب ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم کیسی کیسی تمنائیں کرتے ہیں، اور اس میں سے بہت سی تمنائیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ پورا ہوتی نہیں ہے، بلکہ پورے ہونے کے لائق بھی نہیں ہوا کرتی، اور انسان ایسی بڑی بڑی تمنائیں جو ہے بناتا ہے۔ آگے روایت میں ارشاد فرمایا، انسان ایسی چیزوں کی کوشش کرے گا جو کبھی اس کو حاصل نہ ہوئے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایک ہفتے میں کروڑ پتی بن جاؤں، ایک سودے میں کروڑ پتی بن جاؤں، ایسی ایسی چیزوں کی لوگ کوشش کرتے ہیں جو ان کو کبھی حاصل نہیں ہوگی، اور زیادہ لوگ گھاٹے میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ پھر آگے عجیب بات روایت میں، ایسے کام کریں گے ایسے چیزوں کے بارے میں جس کو وہ کھائیں گے نہیں۔ آج بتاؤ، لوگ محنت کر کر کے کتنی کتنی دولتیں جمع کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن وہ کھانے بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ وہ دولت کس کام کی جو انسان کو کھانے پینے پہننے استعمال کرنے نصیب نہ ہوئے، خالی اس کے نام پر اکاؤنٹ میں ہے؟ کیا فائدہ اس کا؟ اس دولت کا کیا فائدہ جو انسان کو استعمال کرنے کے لیے نصیب نہ ہوئے؟ جو لوگ سوئس بینک میں کروڑ روپے رکھتے ہیں، ان بندوں کو پوچھو، ذرا کہو کہ ذرا نکال کے استعمال کرو، ہے ان کی کیپیسٹی میں نکال کے استعمال کرنا؟ میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوں الحمدللہ، وہاں جا کر کے جو قانون لوگوں نے بتلائے وہاں کے دینی بھائیوں نے، عجیب و غریب، کہ یہاں جن کی دولتیں جمع ہے کہ یہاں آؤ اور یہاں شاپنگ کرو، باہر نکل کے لے نہیں جا سکتے دولت کو۔ کس کام کی وہ دولت؟ تو یہ روایت میں ارشاد فرمایا کہ لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں محنت کریں گے اور کمائیں گے جس کو وہ کھائیں گے نہیں، استعمال بھی نہیں کر سکیں گے۔ آج کتنی دولتیں اور چیزیں ایسی ہیں، یہ میرے پاس آ جائے، یہ حاصل ہو جائے، اور نہ استعمال کر پاتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ برت سکتے ہیں۔ کس کام کی وہ دولت؟ تو یہ روایت کے اندر آیا کہ ایسا خطرناک وہ زمانہ ہوگا جس کے اندر یہ جانور نکلے گا۔ غرض یہ ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کسی جنگل سے نکلے گا، پھر مکہ مکرمہ کے اندر جو صفا پہاڑ ہے، اس صفا پہاڑ کی چٹان میں سے یہ جانور باز نکلے گا۔ بعض حدیثوں میں صاف موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر اپنی لکڑی مبارک ماری، یا کسی صحابی کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی لکڑی ماری صفا پہاڑ پر، اور ارشاد فرمایا کہ وہ جانور میری لکڑی کی آواز کو اندر سن رہا ہے۔ اندر وہ جانور ہے، صفا
پہاڑ کی چٹان میں اور وہ میری آواز کو سن رہا ہے تو وہ جانور نکلے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ صدوم کی طرف بھی جائے، دنیا کے مختلف علاقوں میں جائے اور زور زور سے وہ جانور چلائے گا اور شور مچائے گا. دوسرا سوال، کس زمانے میں یہ نکلے گا؟ تو بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کے مبارک زمانے میں یہ جانور نکلے گا. اور دوسری روایتوں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بالکل دنیا کا آخری ٹائم، اس زمانے کے اندر یہ جانور نکلے گا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے اور اسی وقت کے اوپر یہ جانور بھی نکلے گا. ادھر عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ادھر وہ جانور نکل کر کے آئے گا. اور کہتے ہیں کہ وہ مزدلفہ کی رات ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے نا مزدلفہ کی رات کون سی ہوتی ہے؟ 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کے بیچ والی جو رات ہوتی ہے وہ مزدلفہ کی رات کہلاتی ہے. اسی لیے کہ 9 تاریخ کو حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں اور 10 تاریخ کو حاجی لوگ پھر مکہ جا کے طواف زیارت وغیرہ کرتے ہیں. یہ جو بیچ والی رات ہے 9 اور 10 کی بیچ والی رات، یہ مزدلفہ میں حاجی لوگ قیام کرتے ہیں. تو اس رات کے اندر یہ جانور نکلے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کے اندر بگاڑ، گناہ، فساد عام ہوگا. روایت میں آیا لوگ دین کو چھوڑ دیں گے، دین کو چھوڑ چکے ہوں گے. اور بعض روایت میں تو یہ آیا کہ دین کو بدل چکے ہوں گے. آج مسلمان بھی دین کو بدلنے کا کام کرتے ہیں نا، حرام کو حلال کرو، ناجائز کو جائز بتلاؤ، کا دین لوگ بدل چکے ہوں گے. ایسے زمانے کے اندر یہ جانور کا نکلنا ہوگا. اب سنیے اس جانور کے ساتھ کیا کیا چیزیں، اس کا جسم کیسا ہوگا، بدن باڈی کیسی ہوگی. یہ بڑی دلچسپ روایت ہے اس کے جسم کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس جانور کے بدن کے اوپر تمام رنگ ہوں گے. ایک جانور لیکن اس کی باڈی کے اوپر تمام کلر ہوں گے. ہم نے جنگلوں کے اندر بعض جانور ایسے دیکھے جس میں 2 کلر، 3 کلر، 4 کلر چٹے پٹے والے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور ایسا ہوگا کہ اس کے بدن میں تمام کلر ہوں گے. آگے ارشاد فرماتے ہیں اس کے 2 سینگ کے درمیان میں سوار کے لیے 1 فرسخ کی راہ ہوگی. یہ سینگ ہوتے ہیں جانور کے، تو 2 سینگ کے درمیان کا فاصلہ کتنا؟ 1 فرسخ. کتنا تھا 1 فرسخ کے کلومیٹر؟ 5 کلومیٹر. 5 کلومیٹر کے بقدر 1 فرسخ 5 کلومیٹر کے برابر. اندازہ لگاؤ جانور کتنا بڑا ہوگا کہ اس کے 2 سینگ کے بیچ کا فاصلہ 5 کلومیٹر کے بقدر ہوگا ایک گنتی کے اعتبار سے. آگے روایت میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ موٹا نیزہ جو ہوتا ہے بالا، اس کی طرح یہ جانور ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بڑی عجیب تفصیلات آئی ہے. فرماتے ہیں اس جانور کے بال ہوں گے، پیر میں کھری ہوگی، داڑھی بھی ہوگی اس جانور کی. حضرت علی فرماتے ہیں لیکن اس کی دم نہیں ہوگی. اور اتنا بڑا جانور، ابھی آپ نے سن لیا کہ 2 سینگ کے درمیان 1 فرسخ کے برابر فاصلہ. تو جب وہ پتھر سے نکلے گا، زمین سے چٹان سے نکلے گا،
تو 3 دن کے اندر اس کے بدن کا 1/3 باہر نکل سکے گا۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا جانور چٹان میں سے زمین میں سے باہر نکلے تو فٹافٹ تھوڑا ہی باہر آ جائے گا، تیزی سے نکلے گا، لیکن اتنا بڑا ہوگا کہ 3 دن لگ جائیں گے۔ اس میں تو ابھی 1/3 اس کا باہر آئے گا۔ تقریباً 9 دن لگیں گے اس جانور کو پورا باہر نکلنے کے اندر۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنا بڑا جانور ہوگا، حالانکہ تیز گھوڑے کی طرح یہ چلتا ہوگا، پھر بھی تقریباً 9 دن اس کو باہر نکلنے میں لگیں گے۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس جانور کا سر بیل کے سر کی طرح ہوگا، آنکھیں اس کی خنزیر کی طرح ہوگی، کان اس کے ہاتھی جیسے ہوں گے، اور سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، اور شتر مرغ ایک خاص قسم کا مرغ ہوتا ہے، اونٹ جیسا شتر مرغ، یہ بھی ایک پرندہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو جانور بھی کہہ سکتے ہیں، ملٹیپل جو ہے یوز وہ جانور ہے، پرندہ بھی ہے جانور بھی ہے۔ شتر مرغ ایک لمبا اونٹ کی گردن کی طرح کا ہوتا ہے اور جو ہے وہ چلتا ہے، شتر مرغ افریقہ کے جنگلوں میں ہے۔ شتر مرغ جیسی اس کی گردن ہوتی ہے، اور شیر جیسا اس کا سینہ ہوگا، اور چیتے جیسا اس کا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈھے جیسی دم، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، اور ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ یہ جوڑ کہلاتے، ایک جوڑ یہ رہا، ایک جوڑ یہ رہا، تو ہر جوڑ پورے بدن میں 12 گز اتنا فاصلہ ہوگا ہر جوڑوں کے درمیان کے اندر۔ یہ اس جانور کے بدن کی تفصیلات آئی ہے روایتوں میں، گویا عجیب و غریب بدن والا یہ جانور ہوگا۔ اب چوتھا سوال، وہ جانور کے ساتھ کیا کیا چیز ہوگی؟ تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لکڑی مشہور ہے وہ بھی وہ جانور لے کر آئے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی وہ بھی ساتھ لے کر آئے گا۔ اس طرح کی چیزیں جو دنیا کے اندر پہلے تھی عجیب و غریب، وہ سب چیزیں وہ اپنے ساتھ لے کر کے آئے گا۔ گویا کہ پرانے زمانے میں نبیوں کی جو برکتی چیزیں دنیا میں اس وقت ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، وہ چیزیں وہ جانور اپنے ساتھ لے کر کے نکلے گا۔ یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے۔ اب 5واں سوال، وہ کیا کام کرے گا جانور دنیا میں آ کر؟ یہ دوڑے گا، پوری دنیا میں دوڑے گا، اور وہ جانور ایمان والوں کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن بنا دے گا۔ جو ایمان والے ہیں، ایمان پر جمے ہوئے، ان کے چہروں کو روشن چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح بنائے گا، اور کافروں کے چہروں کو کالا بنا دے گا۔ کوئی انسان اس جانور سے چھپ نہیں سکے گا، بچ بھی نہیں سکے گا، بھاگ بھی نہیں سکے گا، ہر ایک کے پاس وہ جانور پہنچے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس پہنچے گا جانور، وہ جانور کو دیکھ کر گھبرا کر کے نماز کی نیت باندھ لے گا کہ وہ آیا، تو نماز کی نیت باندھ لے گا، تو وہ جانور پیچھے سے آ کر کے کہے گا اب نماز میں کھڑا ہوا، اب تک تو نماز کی توفیق نہیں ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر ڈر کے اب تو نماز کے لیے کھڑا ہوا، وہ بولے گا، اور پھر اس کی پیشانی کے اوپر نشان لگا کر کے چلا جائے گا۔ یہ جانور ہر ایک انسان پر نشانی لگا دے گا، ایمان والوں کے چہرے سفید، کافروں کے چہرے کالے کالے ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اب 2 نشانی ہیں، ایک سورج کا مغرب سے نکلنا اور جانور کا زمین سے نکلنا، کوئی بھی ایک نشانی پہلے ہوگی،
اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور ایمان والے اور کافروں کے درمیان اتنا فرق ہو جائے گا کہ مومن کافر کو کہے گا اے کافر میرا حق ادا کر، کافر مومن کو کہے گا اے مومن تو میرا حق ادا کر۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ناک والا حصہ ہے تو کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا، اور ایمان والوں کے منہ کے اوپر انگوٹھی سے نشان لگائے گا، اور اس کی وجہ سے چہرے ایمان والوں کے چمکیں گے، کافروں کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ اور قرآن کی آیت میں ہے تکلمہم، یہ جانور انسانوں سے بات کرے گا۔ کیا بات کرے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، ارے انسانوں کو کیا ہو گیا، وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر یقین نہیں لاتے، اللہ پر یقین نہیں لاتے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے، ایسی بات وہ بولے گا۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جیسی بات کرتا ہے ایسی جنرل بات وہ جانور کرے گا، عجیب و غریب قسم کا بات کرنے والا جانور۔ ایک پرندہ ہوتا ہے تقریباً کوے کی سائز کا، وہ پرندہ عجیب و غریب ہے، وہ بھی لوگوں سے بات کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں 8 سال کے بچے کی جتنی عقل ہوتی ہے اتنی عقل اس پرندے میں ہے، اور اتنا وہ بولتا ہے، یہ سنا ہی نہیں، میں نے دیکھا ہے سنا ہے وہ کہہ رہا ہوں میں۔ اور ایسے ایک نہیں کئی پرندے دیکھے، کینیڈا میں بھی دیکھا، ساؤتھ افریقہ میں بھی دیکھا ایسے پرندے، اور بہت مہنگے مہنگے $2,000 کے وہ بکتے ہیں۔ اب عجیب، آپ ان کسی کے گھر جاؤ تو گھر والے کچھ کہے اس سے پہلے وہ خود کہیں گے السلام علیکم، وہ پرندہ کہے گا، خود پوچھے گا آپ کو چائے پئیں گے، ٹھنڈا پئیں گے، گھر میں انگلش بولنے کا ماحول ہے تو انگلش میں بولے گا، گھر میں گجراتی بولنے کا ماحول ہے گجراتی میں بولے گا، اردو کا ماحول ہے اردو میں بولے گا، وہ باقاعدہ بولتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ ایک جگہ کینیڈا میں ایک عجیب لطیفہ ہو گیا، قصہ واقعی ہوا تھا۔ یہاں انڈیا سے اپنے یہاں کی ایک مشہور ادارے کے لوگ وہاں کلیکشن کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ایک مقامی ساتھی ان کو لے کر کسی کے گھر پر چندے کے لیے گئے، تو مقامی ساتھی اور جو یہاں سے گئے تھے وہ دونوں سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو گھر والے ہیں وہ گھر میں چائے پانی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ احمد تو بہت بخیل آدمی ہے، کچھ پیسے دے ایسا لگتا وقتا ہے نہیں، اور دے گا تو بھی $50-100 دے کر کے اپنے کو بھگا دے گا۔ ان کو نہیں معلوم کہ وہ پرندہ سب بولتا ہے، سنتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ وہ اس کی غیبت کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، اور اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ وہ انڈیا آتا ہے کبھی ایسا ہی ہے ویسا ہے ویسا ہے۔ ان کو کیا خبر، وہ تو پھر چائے ناشتہ کیا، پھر یہ لوگ چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ پرندے نے پوری بات اپنے مالک کو سنائی۔ اب اس نے فون کیا ان لوگوں کو کہ تم میرے خلاف کیا کیا بول کر کے گئے، ایسا ایسا بول کے گئے۔ وہ حیران کہ اس کو کیسے پتا چلا، تو بتایا کہ وہ پرندہ جو ہے نا میرے روم میں آگے والے سٹنگ روم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت دی ہے، یہ قدرتی چیز ہے کہ وہ سنتا بھی ہے، یاد بھی رکھتا ہے، بولتا بھی ہے۔ تو یہاں تک تو دنیا پہنچ چکی ہے، سن لو، اب دابۃ الارض کے نکلنے کا زمانہ قریب ہے۔ اور تکلمہم کی ایک تفسیر ہے زخمی کرنے کی، کہ وہ لوگوں کے چہروں کو، پیشانیوں کو زخمی کرے گا۔ یہ جانور قیامت کے بالکل قریب قریب نکلے گا، انسانوں سے بات کرے گا اور انسانوں کو کہے گا اے انسانوں تم اللہ کی آیتوں پر کیوں یقین نہیں لاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیوں کے اوپر یقین عطا فرمائے۔ بعض روایت میں ہے، حدیث میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور نکلے گا تو لوگوں کے ناک پر داغ لگائے گا۔ داغ سمجھتے ہو؟
لوہا گرم کر کے جو لگاتے ہیں، ہماری دیہاتی گجراتیوں میں دام دینا کہتے ہیں، اردو میں اس کو داغ لگانا کہتے ہیں. لوہا گرم لال کر کے کسی کو لگا دو تو کہا وہ جانور لوگوں کے ناک پر داغ لگائے گا، اور ایسا داغ لگائے گا کہ سب لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ اس جانور کا لگایا ہوا داغ ہے. اتنا سب کو پتا چلے گا. ایک آدمی داغ والا اونٹ خریدنے جائے گا تو کوئی اس کو پوچھے کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا، تو وہ کہے گا کہ وہ آدمی جس کی ناک پر وہ داغ لگا ہوا ہے اس سے میں خرید کر کے لایا ہوں. اتنا صاف لوگوں کو پتا چلے گا، ایسے داغ یہ جانور لگائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قیامت کی نشانیوں کے اوپر یقین عطا فرمائے، اور قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ ہم سب کو قیامت اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. جس انداز سے دنیا اس وقت چل رہی ہے بھائیوں، لگتا ایسا ہے کہ وہ زمانہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے. اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت سے پہلے والے جو فتنے ہیں اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب ایک بڑی نشانی باقی رہ جاتی ہے، سورج کا مغرب کی جانب سے نکلنا. وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس پر تفصیل عرض کریں گے. آج میں آپ کی چند منٹ لوں گا. گزشتہ کل ہمارے دو بہت بڑے اللہ اکابر بزرگان دین دنیا سے چلے گئے، ان کے سلسلے میں میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا. ایک پوری دنیا کے بہت بڑے اس وقت کے محدث اور عالم دین حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت کے علم کے بارے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر حدیث کے علم میں ان کے برابر کوئی اور عالم نہیں. اور یہ ہمارے ہندوستان کے لیے بہت بڑی عزت کی بات کہ ہندوستان کے کتنے بڑے عالم دین کہ جس کے بارے میں ہم پورے یقین سے کہہ سکے کہ پوری دنیا میں ان کے برابر کے حدیث کے عالم دین اور کوئی نہیں. حضرت کئی سالوں سے الحمدللہ حضرت کی خدمت کا، ان کے ساتھ رہنے کا موقع کئی مرتبہ ملتا رہا. جب میں تقریباً 1986 میں عربی دوم کا عربی کا دوسرا سال میں تھا تو اس وقت سہارنپور میں پورا ایک مہینہ حضرت کی خدمت کرنے کی سعادت سب سے پہلی مرتبہ حاصل ہوئی تھی جب وہ دار قدیم میں رہا کرتے تھے، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے. زندگی بھر شادی نہیں کی اور پوری زندگی کتابوں کے ساتھ گزاری. ان کا روم کوئی آدمی دیکھے تو لگے کہ لائبریری میں رہتے ہیں. ہزاروں کتابوں کے بیچ میں وہ رہتے تھے، وہیں ان کا رہنا سونا کھانا پینا وہیں، ایسی زندگی وہ گزارتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غضب کا حافظہ بھی دیا تھا، حدیثیں یاد، حدیث کی تشریحات یاد، اور سنت کے بھی بڑے پکے مضبوط اتباع سنت کے اندر. جب ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ حیات تھے اور دیوبند بار بار تشریف لاتے تھے حضرت کو ملنے کے لیے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ اتنے بڑے عالم دین محدث ہو کر کے بھی کسی اپنے سے بڑے جن کو وہ مانتے ہو ان کی خدمت میں وہ بار بار تشریف لاتے تھے. جمعرات کے دن سہارنپور سے سبق پڑھا کر کے چلتے اور جمعہ کا دن حضرت کے پاس رہتے، پھر سہارنپور چلے جاتے. رمضان میں بھی تشریف لاتے حضرت کی خانقاہ میں. یہ بڑوں کی باتیں سیکھنے کی ہے کہ اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود دوسرے صاحب نسبت بزرگ کی خدمت میں جا کر کے رہے. اور ہم اپنے قریب میں جتنے بڑے بڑے اللہ والے ان کے پاس جانے کی ہم کو توفیق نہیں ہوتی ہے. اور سنت میں اتنے پکے کہ تراویح کے بعد جو رمضان میں 3 رکعت بھی طرح ہوتی ہے تو ایک دن باقاعدہ وہاں چھتہ مسجد دارالعلوم دیوبند میں حضرت نے بیان کیا کہ بھائی دیکھو حدیث میں جو مسنون قرات آئی ہے وتر کے بارے میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے
کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کا یہی قرات روزانہ ہونی چاہیے. سنت میں بڑے مضبوط. اور ایک مرتبہ پوری حج ساتھ میں کرنے کا بھی موقع ملا. جس گروپ میں جایا کرتا ہوں، یہ ہمارا چکھلی کا سویز انٹرنیشنل، تو ہمارے ہارون بھائی بھامجی نے جب سب سے پہلے اپنا ٹور چالو کیا تو پہلے سال حضرت حج میں تھے ساتھ میں. محلہ شامیہ اس وقت پر تھا. پوری حج حضرت کے ساتھ کرنے کا موقع ملا. سنت میں اتنے پکے کہ اتنا بڑھاپا، اتنی کمزوری، لیکن ہر عمل سنت کی ترتیب سے. 10 ذی الحج کو مزدلفہ سے آ کر سیدھے جمرات پر کنکری مارنے، کتنی بھی بھیڑ ہو، لیکن نہیں کا اتباع سنت کے اندر میں تو سیدھے کنکری مارنے جاؤں گا، پھر بعد میں جا کر کے جو کرنا ہو باقی عمل. ترتیب پوری سنت کی اتباع. اور 13ویں ذی الحج ابھی اخیر میں تقریباً 6-7 مرتبہ ساتھ میں 12-13 کو مینا میں رہنے کا موقع ملا. تو کبھی بھی 13ویں ذی الحج مکہ میں نہیں، مینا ہی میں گزاری. یہاں تک کہ جمعہ کا دن ہوتا تو بھی مینا ہی میں رہتے تھے. نہیں، سنت ہے میں 13ویں ذی الحج کو بھی مینا ہی میں رہوں گا، وہیں قیام کرتے. اور ماشاءاللہ وہاں مولانا بدر الدین صاحب اجمل علیہ، یہ جو اجمل پرفیومز والے ہیں، وہ 12 تاریخ کو عصر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کا ایک بکرا کرتے اور پورا پکوا کر کے مینا میں بیچتے، اور وہاں ماشاءاللہ شاندار ضیافت ہوتی. اور وہاں مینا کے اندر بھی حدیث کا سبق چالو، عرب لڑکے ان کے پاس پڑھنے آتے تھے. مینا میں، عرفہ میں، وہاں بھی سبق چالو، حدیث پڑھانا. ہر وقت اسی مشغلے کے اندر رہتے تھے. اور اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، بڑی عجیب اللہ کا ڈر. اور عقائد میں اور تقویٰ میں اور تصوف میں خالص ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند مظاہر سہارنپور کے نہج پر ایک دم مضبوط اور پکے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سے بھی خلافت تھی، اور حضرت مولانا شاہ اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہی پیر ہوتے ہیں، ان سے بھی حضرت کو خلافت تھی. پوری زندگی ایسی گزاری حدیث کی خدمت کے اندر. اللہ تعالی حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے. ہمارے بلدی رشتے کے بہنوئی ہیں مولانا یونس صاحب رندیرا جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. انہوں نے حضرت کی آخری سالوں کے اندر ایک سگا بیٹا خدمت نہ کر سکے ایسی عجیب و غریب خدمت کی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. سنا آپ لوگوں نے بھی کہ 10 لاکھ آدمی کسی کی جنازے کی نماز میں جمع ہو جائے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کی دلیل ہے. اور دوسرے ہمارے بزرگ، گزشتہ کل ہمارے 2 بڑے بزرگ دنیا سے ایک ساتھ چلے گئے. حضرت مولانا اسماعیل صاحب بدات نور اللہ مرقدہ. مدینہ کوئی جاتا تو نشانی دینی ہوتی تو بہت آسانی نشانی کہ مسجد نبوی کے اندر ایک بوڑھے میاں ہر وقت قرآن پڑھتے نظر آئیں گے بائیں جانب کے اندر چھتری کی، تو سمجھ جانا یہی مولانا اسماعیل بدات صاحب ہے. ان کی نشانی تھی قرآن کی تلاوت. تقریباً 45 کے قریب سال سے مسجد نبوی میں بیٹھ کر روزانہ ایک قرآن پورا تلاوت کرتے تھے، تقریباً 45 سال سے. اور رمضان میں 2 قرآن مکمل کر لیتے تھے. اور کبھی کبھی میں ان کو دعوت دیتا کہ حضرت ہندوستان تشریف لائے تو رونے لگتے تھے، جواب نہیں دیتے. ایک مرتبہ میں نے پوچھا حضرت کیوں رونا آتا ہے؟ کہ کوئی مدینہ چھوڑنے کی مجھے دعوت دیتا ہے تو مجھے رونا آ جاتا ہے. مدینہ چھوڑ کے کہاں جاؤں میں؟ بہت اصرار پر کبھی علاج کی نسبت سے یہاں سورت تشریف لاتے تھے. نواپور دارالحسان بھی میں لے گیا، مدرسے کی بنیاد بھی ان کے پاس بھی رکھوائی تھی. وہاں اپنے شیخ حضرت شیخ زکریا صاحب کے ایسے عاشق کہ وہاں نئی مسجد بننی تھی تو نام پوچھا کہ حضرت کیا نام رکھے گا؟ مسجد زکریا نام رکھ دو ہمارے حضرت کے نام کے اوپر. ایسے عاشق کے گھر.
تو ان کا بھی انتقال ہو گئے. اللہ ہمارے ان دونوں بزرگوں کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور ان کی موجودگی کے اندر اللہ تعالیٰ امت کو جو رحمتیں عطا فرماتے تھے وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ باقی فرمائے. ہمارا جو نورانی مکاتب کا سلسلہ ہے اس میں پنچ محال والا جو ہمارا زون ہے، یہ سارے مکاتب حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے. ایک مرتبہ کسی نے حضرت کو پنچ محال کے علاقے کے حالات سنائے کہ وہاں دیہاتوں میں مسلمان مرتد ہو رہے تو بہت روئے. اور حضرت کے متعلقین نے ساؤتھ افریقہ میں ڈربن میں ایک اسماعیل بھائی سالو جی ہے، ان کو ڈانٹا کہ تم سب جگہ چندہ دیتے رہتے ہو، تمہارے گجرات میں پنچمال میں لوگ مرتد ہو رہے، وہاں تم مکتب قائم کرواؤ اور جو ہے وہاں مسلمانوں کی ایمان کی فکر کرو. تو پھر انہوں نے مولانا یونس صاحب کو کہا اور پھر ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور یہ سلسلہ وہاں شروع ہو گیا. ہر سال 13 ذی الحج کو مینا میں مجھے پوری کارگزاری پوچھتے ہیں کہ کیسے مکاتب چل رہے ہیں، اور پھر زارو قطار روتے کارگزاری کو سن کر کے دیہاتوں کی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ان خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے اور ان کے درجات کو جنت الفردوس کے اندر اللہ تعالیٰ خوب بلند فرمائے. بہت ڈرنے کا مقام ہے، اسی لیے کہ قیامت سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا. تو علم اٹھنے کا مطلب ہے علم والے علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر ان کی برکت سے جو فتنے رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ فتنے پھر قریب آنے شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے بہت ڈرنے کا اور دعا کرنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، امت کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ ہمارے ان دونوں بزرگوں کے درجات کو جنت الفردوس میں خوب بلند فرمائے. درود شریف پڑھ لو. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پوری دنیا کے اہل ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ پورے عالم میں اہل ایمان اس وقت بہت مشکلات کے حالات سے گزر رہے ہیں. مولا صحیح بات ہے کہ امت اس وقت بے سہارا بن چکی ہے. اے بے سہاروں کے سہارے اللہ پوری دنیا کے اہل ایمان کی حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ آپ کے جو نیک اور برگزیدہ بندے دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرماؤ، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماؤ، کروٹ کروڑ رحمت نازل فرماؤ. اے اللہ ان کی موجودگی میں آپ امت کو جن رحمتوں سے نوازتے تھے، اے اللہ آئندہ ان رحمتوں کا سلسلہ باقی فرماؤ. ان کے وجود کی برکت سے جو فتنے دور تھے، اے اللہ امت کی ان فتنوں سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ
ہمارے ملک میں بھی امن و امان قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ، عدل کا بول بالا فرماؤ، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، پریشان کرنے کی جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام فرما دیجیے، پورے ایمان والوں کی حفاظت فرما دیجیے، دہشت کا ماحول ختم فرماؤ، امن سکون کا ماحول قائم فرماؤ، ان فتینوں اور مکاروں کو بھی ہدایت عطا فرماؤ۔ اے اللہ، اے اللہ، اس ملک کے اندر جتنی بھی قوم اور مذہب کے لوگ رہتے ان میں آپس میں بھائی چارہ عطا فرماؤ، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام عطا فرماؤ، آپسی جھگڑوں سے حفاظت فرماؤ، ہر طرح کے ظالموں اور ان کے ظلم سے حفاظت فرماؤ، فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرماؤ۔ اللہ ہمیں فتنہ اور مفتون بننے سے حفاظت فرماؤ۔ رب کریم، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، آپ اپنے فضل سے حفاظت فرماؤ، اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ، اپنی مہربانی سے حفاظت فرماؤ۔ ایمان والوں کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی، عصمت عفت کی، مدارس مساجد مکاتب شعائر اسلام کی، مراکز دینیا کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ، صبح قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو ہر نوع کی ترقیات کے ساتھ باقی جاری ساری قائم دائم فرماؤ۔ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر کے، یہاں کی قوموں کو لڑوا کر کے اپنے ناپاک مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی اغراض حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی شرارتوں اور فتنوں سے اے اللہ ملک کی اور ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کو بھی عدل و انصاف کی توفیق عطا فرماؤ، صراط مستقیم عطا فرماؤ۔ اے اللہ، ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں، اخلاص میں برکت عطا فرماؤ۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ مولا، کس کے پاس جاؤ؟ آپ ہے، آپ کا در ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا دربار ہے، ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ رب کریم، اب رحم فضل فرما دیجیے، رحم فضل فرما دیجیے، رحم فضل فرما دیجیے۔ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، عزت کا، امن و امان کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو، مجلسوں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔